بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب فضل احد صاحب، قائم مقام امیر جماعت اسلامی ضلع غربی، جناب ماسٹر امین اللہ صاحب، مدثر حسین انصاری صاحب، خالد زمان صاحب، صادق صاحب، آصف بھائی، مولانا سلطان روم صاحب، اسماعیل صاحب اور میرے انتہائی عزیز اور قابل احترام بھائیوں، آج ہم یہاں پر قذافی چوک پر موجود ہیں۔ یہ بہت مشہور اور معروف چوک ہے اور یہاں پر جب میں یہاں آیا تو چاروں طرف گٹر بہتا ہوا دیکھ کر دل بہت دکھا کہ ہمارے نصیب میں، ان علاقوں کے لوگوں کے نصیب میں اب یہی بہتے ہوئے گٹر رہ گئے ہیں، اندھیرے رہ گئے ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں رہ گئی ہیں۔ چند باہر کی سڑکوں کے علاوہ اندر چلے جائیں تو عجیب صورتحال نظر آتی ہے۔ پانی کے لیے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، بلبلا رہے ہوتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کے پاس بجٹ ہے، جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس یونین کونسلیں ہیں، جن کے پاس ڈسٹرکٹ کونسل ہے، جن کے پاس جو ہے وہ میئر ہے، جن کے پاس صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، یہ سب ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہتے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے کے خلاف یہ بتاتے ہیں کہ اس نے اتنے پیسے کھا لیے، اتنے پیسے کھا لیے، اور یہ جب یہ والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو سچ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بلدیہ کو دیکھ لیں یا صوبائی حکومت کی کارکردگی دیکھ لیں یا وفاقی حکومت کی کارکردگی، ایک ٹولہ ہے ڈاکوؤں کا اور چوروں کا جو ہر جگہ پر ہم پر مسلط ہے، اور جن کو بہت دعویٰ تھا ایمانداری کا، دیانتداری کا، ان کی چیزیں بھی اب ایک ایک کر کے کھلتی ہوئی سامنے آ رہی ہیں۔ سارے بڑے بڑے مافیاؤں کو اپنے ارد گرد رکھ کر کوئی کہے کہ میں ایمانداری کے ساتھ حکومت چلانا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے تو اس کے ایمانداری کے تصور پہ ہی سوال اٹھ جاتا ہے کہ آپ نے کیا تعلیم حاصل کی ہے، کیا دنیا کو دیکھا ہے، کیا آپ نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے کہ آپ ایمانداری کا یہ تصور رکھتے ہیں کہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سب ارب کھرب پتی لوگ جنہوں نے ملک اور قوم کا خون پسینے کی کمائی کا لوگوں کا پیسہ لوٹا ہو، وہ کوئی چینی مافیا کی صورت میں آپ کے ساتھ موجود ہو، کوئی آٹا مافیا کی صورت میں موجود ہو، کوئی جو ہے وہ آئل مافیا، تیل مافیا کی صورت میں موجود ہے، اور ان سب لوگوں کو آپ کی آشیرواد ہے، آپ کی کابینہ کا یہ حصہ ہیں۔ یہ عمران خان صاحب پھر بھی اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں۔ اس لیے جب ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں اور اس پورے شہر کراچی میں چلتے پھرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پورے پاکستان کو بھی لوگ نظر انداز کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں بھی لوٹ مار ہو رہی ہے، لیکن کراچی کو تو سمجھا ہوا ہے کہ یہ ایک ایسی دودھ دینے والی گائے ہے کہ جس کا دودھ تو لینا ہے لیکن اس کو چارہ نہیں کھلانا ہے۔ ساری پارٹیوں نے یہی سمجھا ہوا ہے، اور آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو صرف چند مثالیں دیتا ہوں۔ ابھی بجٹ پاس ہوا ہے، اس بجٹ میں اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ایک ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا فنڈ، اور وہ پورے پاکستان کی اسکیموں کو سامنے رکھ کر 650 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے پورے پاکستان کا، وفاقی حکومت کا، جس میں گلی محلوں کا بھی اگر کوئی اسکیم موجود ہے اس فنڈ کے اندر وہ بھی آتی ہے، اور بڑے بڑے پروجیکٹ بھی ڈیولپمنٹ کے آتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے یہاں سے 14 ایم این اے ہیں، اسمبلی میں ان کے 30 ایم پی اے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شہر کو فتح کیا ہے، اور انہوں نے عمران خان کو بھی یہاں سے الیکشن لڑایا تھا اور جتایا تھا، اور اس طرح انہوں نے کہا کہ اب تو ہم نے جو ہے وہ اس شہر کا مینڈیٹ حاصل کر لیا ہے۔ لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے اور پاس کیا ہے، وہ 650 ارب روپے میں سے کراچی کے حصے میں 18 ارب روپے بھی نہیں آئے، جو 2 سے 3% بھی نہیں بنتا، جبکہ کراچی کی آبادی اب 3 کروڑ کی آبادی ہے، جو ملک کی آبادی کا 12-13% ہے۔ اور کراچی ملک کو پیسے کتنے دیتا ہے؟ یعنی کراچی کو آپ دے رہے ہیں 18 ارب روپے، اور کراچی سے آپ لے کر جاتے ہیں پورے آپ کے ریونیو کا 67% یہاں سے وفاقی حکومت کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ ٹیکس جو ہے وہ میکسیمم کراچی کے لوگ دیتے ہیں، کراچی کی صنعتیں دیتی ہیں، اور ایک طرف یہ وفاقی حکومت ہے جس نے یہ پیسے دیے ہیں۔ اب آپ سن لیجئے صوبائی حکومت جس کا 95% ریونیو جو ہے کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے پورے سندھ کا، اور اس کا عالم یہ ہے کہ 233 ارب روپے کے بجٹ میں سے، ترقیاتی بجٹ میں سے، انہوں نے کراچی کو دیے ہیں 3.1 ارب روپے، 3.1 ارب روپے۔ تو لوٹنے کے لیے کراچی، یہاں کے ڈومیسائل پہ بھی ہمارے بچوں کا حق ہے
اول تو ویسے ہی اس ملک کے اندر ایک ناانصافی کا پورا نظام ہے. ایک زمانے میں یہاں کوٹا سسٹم لگا تھا اور کہا یہ گیا تھا کہ چونکہ دیہی آبادی 60% ہے اور شہری آبادی 40% ہے اور دیہی آبادی کو تعلیم کا اور روزگار کا حق نہیں ملتا، تو لہٰذا تعلیم میں بھی اور روزگار میں بھی کوٹا سسٹم نافذ کیا جائے. ظاہر ہے کہ یہ ایک ناانصافی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ چونکہ جب یہ جو رورل ایریاز کے لوگ ہیں جب یہ ڈیولپ ہو جائیں گے تو خود بخود یہ کوٹا ختم ہو جائے گا. یہ کوٹا پہلے 10 سال کے لیے سسٹم نافذ ہوا، پھر مزید 10 سال کے لیے، پھر مزید 10 سال کے لیے. اور جن لوگوں نے اس شہر میں کوٹا سسٹم کے نام پر سیاست کر کے خون کی ندیاں بہا دی اور میسوری نے پاکستان کے نام کی سیاست کر کے سینکڑوں ہزاروں گھروں کو اجاڑ دیا، ان لوگوں نے بھی اپنی موجودگی کے باوجود، وہ حکومتوں میں رہے، وہ وفاقی حکومت میں تھے، وہ صوبائی حکومت میں تھے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، پھر بھی کوٹا سسٹم آگے بڑھتا چلا گیا. شاید کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہو کہ جب تک کوٹا سسٹم نہیں ہوگا تو ہماری دکان کیسے چلے گی، اس لیے ختم کرنے کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی، بلکہ وہ بڑھتا رہا اور یہ دیکھتے رہے اور ساری مراحت حاصل کرتے رہے. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ اس کوٹے میں سے بھی اب اگر کراچی کے لوگ ہیں تو کراچی کے رہنے والے نوجوان، ان کا پرابلم یہ ہے کہ خود ان کو نوکریاں نہیں ملتی اس کوٹے سے بھی، بلکہ جعلی ڈومیسائل بنا لیے جاتے ہیں. اور جو ہماری یہاں کی بھی پچھلے عرصے میں 2 لاکھ نوکریاں کراچی کے نوجوانوں کو بجائے کراچی کے باہر کے لوگوں کو اس لیے دی گئیں کہ یہاں کا ڈومیسائل بنا کر ان کو نوکریاں دے دی گئی. ہم زبانوں کی تقسیم نہیں چاہتے، ہم لسانی بنیاد پر، ہم سے زیادہ کسی نے قربانی نہیں دی اس بات پہ کہ ہم لوگوں کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ظلم کی ہر شکل کے خلاف ہیں. اور یہ جو پارٹیاں اس وقت حکومت میں ہیں جن میں سر فہرست پاکستان تحریک انصاف ہے، پھر پیپلز پارٹی ہے کہ جو کراچی دشمن پارٹی کے طور پر ہے، تو اب تو ماشاءاللہ مقابلہ چل رہا ہے اس وقت کہ الیکٹرک کے حوالے سے تو مقابلہ ہے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے ہم زیادہ دشمنی کریں گے کراچی سے اور سندھ حکومت کہتی ہے ہم زیادہ دشمنی کریں گے. تو کراچی دشمنی کا مقابلہ پی ٹی آئی میں اور جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں چل رہا ہے. لیکن جو ہماری ایم کیو ایم میں جو یہاں پر پورا اتنا بڑا مینڈیٹ رکھتی تھی، آپ دیکھ لیں 30 سال بیتاج بادشاہ تھے اس شہر کے، تو اس شہر کا حال آپ کے سامنے. اور ابھی بھی جب کابینہ میں بیٹھتے ہیں اور وہاں سے یہ چیزیں پاس ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہماری بجلی کی قیمت بڑھا دی جائے گی، گیس کی قیمت بڑھا دی جائے گی، اور بجٹ پاس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسمبلی میں، تو مجھے آپ بتائیں ایم کیو ایم کے کس آدمی نے اس ترقیاتی بجٹ پر قومی اسمبلی میں بات کی ہے؟ حکومت میں شامل ہیں. وزیر لینے کے لیے ہمارے بس یہ نالا کراس کریں تو ایم کیو ایم کا ایک کی قومی اسمبلی کی سیٹ آ جاتی ہے اور وہ وزیر بھی بن گئے ہیں. لیکن اور ظاہر ہے میں کسی سے ذاتی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وزیر بننے کے لیے اور ایم کیو ایم نے اپنی وزارتوں میں نمائندگی کے لیے کتنا احتجاج کیا، کتنے نخرے کیے کہ ہم چھوڑ دیں گے حکومت کو، اور جب وزارت مل گئی تو سارے مسئلے ایک طرف رہ گئے اور ان کا دھندا اپنا چلتا رہا. تو اس لیے اب یہ کراچی کے لوگوں کو، خاص طور پر میں اورنگی ٹاؤن کے لوگوں سے بات کرتا ہوں، آپ نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، آپ کے گھر سب سے زیادہ اجڑے ہیں، آپ کے جوان سب سے زیادہ قتل ہوئے ہیں، آپ کی معیشت سب سے زیادہ تباہ ہوئی ہے. ہمیں یاد ہے یہاں خندقیں کھدی ہوتی تھیں آپریشنوں کے زمانے میں، آپریشن ہوتا تھا تب بھی یہاں کے لوگ مرتے تھے، اور پارٹیاں حقیقی اور مجازی کی لڑائی ہوتی تھی تب بھی یہاں کے لوگ مرتے تھے. گروپ جگہ جگہ کھڑے ہو جاتے تھے تو ان گروپوں کے اندر کوئی سلاموں کا گروپ اور کوئی جو ہے وہ پتہ نہیں کس کیا کیا ناموں سے گروپ بنے ہوئے تھے، تو بھی یہاں کے نوجوان مرتے تھے. پھر ان نوجوانوں کو نشے کے اوپر لگانا، ان نوجوانوں کو جو ہے وہ گندگی کی طرف لگانا، مافیاؤں کے سپرد کرنا، ان سب لوگوں نے اس کو استعمال کیا. لیکن یہاں مجھے آپ بتائیں کیا دیا؟ آپ سب چیزیں چھوڑیں، ابھی تذکرہ ہو رہا تھا شناختی کارڈ کا. ایم کیو ایم کی تو پوری سیاست یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ میسوری نے پاکستان کو واپس لے کر آئیں گے. ارے تم ان کو کیا واپس لے کر آؤ جو آ گئے 2 ہجرتیں کر کے کٹے پٹے، ان کو تم شناخت تک نہیں دے سکے. مشرف کے زمانے میں یہ بیتاج بادشاہ تھے، گورنر ان کا رہا 10 11 12 پتہ نہیں کتنے سال، یہ 8 ان کے سینیٹر تھے. یہ وفاقی حکومت میں پورٹ اینڈ شپنگ بھی ان کے پاس تھی، پیداوار بھی ان کے پاس تھی، پتہ نہیں کون کون سی وزارتیں تھیں ان کے پاس. مشرف کی آشیرواد تھی، امریکہ کی آشیرواد ایم کیو ایم کو حاصل تھی، اور بلدیہ بھی ان کے پاس تھی. اور اس سب کے باوجود بہاریوں کو یہ شناختی کارڈ نہیں دلوا پا رہے تھے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ بتا دیں، آپ میں سے کوئی بتائے آپ کو شناختی کارڈ بننے میں آسانی ہوتی تھی، مشکل ہوتی تھی؟ آپ سے طرح طرح کے سوالات کیے جاتے تھے اور کسی اور کو آواز اٹھانے نہیں دیتے تھے. محلے میں سے کوئی آدمی اٹھ کر کھڑا ہو اس کو کل کر دیا جاتا تھا.
تاکہ لوگوں کا مسئلہ حل نہیں ہو اور ان کی دکان چلتی رہے. شناخت نہیں دے سکے. پختونوں کو کے شناختی کارڈ میں مسئلہ تھا. ہمارے جو بنگلہ بولنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ پرابلم تھی. یہ پاکستانی تھے, انہوں نے سب کچھ اپنا پاکستان کی خاطر قربان کر دیا, لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے ان کے نام پر سیاست کی, ان کے جوانوں کو جو ہے وہ قربان کر دیا, لیکن یہاں کے لوگوں کو یہ شناخت تک نہیں دے سکے, شناختی کارڈ تک نہیں دے سکے, بجلی نہیں دے سکے, پانی نہیں دے سکے. اس لیے میرے بھائیوں ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اگر اسی طرح سے پریشان ہوتے رہیں گے اور جب موقع آئے, ایک دن آپ کا ہوتا ہے 5 سال بعد, اور اس ایک دن میں بھی آپ کوئی تعصب میں چلا جائے, کوئی ہوا کے دوش پر چلا جائے کہ بھئی وہ پارٹی میڈیا میں بہت مقبول ہے, وہ بندہ بڑا زبردست ہے, نہ آگاڑی دیکھیں نہ پچھاڑی دیکھیں, نہ اس کا ماضی دیکھیں, نہ اس کا رویہ دیکھیں, نہ اس کا نشہ دیکھیں, نہ اس کا کلچر دیکھیں, نہ اس کی تہذیب دیکھیں, نہ اس کا دین کا علم دیکھیں, نہ اس کا پاکستان سے وابستگی دیکھیں. یا تو وڈیروں اور جاگیرداروں کو مسلط کرے اپنے سروں پر, جو ہمارے سروں پر سندھ حکومت کی صورت میں موجود ہیں, یا تعصب کی بنیاد کے اوپر ہم بہ جائیں, اور یا پھر اس طرح ہواؤں کے اوپر چلتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مزید ذلت ہمیں ملتی ہے. اس لیے میں اورنگی کے لوگوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ اب جو بھی الیکشن ہو, آپ اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے. آپ کے ساتھ جو یہ درویش صفت قیادت کھڑی ہوئی ہے, یہ مدثر تھے, یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے, اور سادہ آدمی ہے, سادہ انسان, لوگوں کے درمیان رہنے والے, جماعت اسلامی کا بیک گراؤنڈ ہے, امانت اور دیانت پہ کوئی الحمدللہ شک نہیں کر سکتا, اور بڑے بڑے جابروں اور عامروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے لوگ. آپ کا مقدمہ تو یہ لوگ بغیر کسی اختیار اور بغیر کسی ممبرشپ کے لڑ رہے ہیں نا, آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں, تو ایک دن آپ کا آتا ہے آپ ان کا ساتھ نہیں دیتے, اور پھر آپ تمنا کرتے ہیں کہ حالات تبدیل ہو جائیں گے. تو میرا شکوہ آپ سے بھی, اس شہر کے لوگوں سے ہے اور اورنگی کے لوگوں سے ہے. آپ نے بہرحال ایک بڑی تعداد میں, پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ خوف ٹوٹا اور ووٹ پڑے بھی, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کاریگری تو بہت ساری ہو رہی ہوتی ہے, لیکن آپ کتنی تعداد میں اب نکلیں اور اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کریں کہ اب واقعی ہمارے اس شہر کے حالات تبدیل ہوں. اب مسئلہ یہ کے الیکٹرک جس پہ یہ بچے بھی کھڑے ہوئے ہیں, یہ کے الیکٹرک تو ہمارا ادارہ ہے نا, اس کا نام کے ESC تھا 2005 تک. مجھے بھی ایک بہت بڑے چیف انجینئر جو ریلوے میں بھی رہے, KE میں بھی دیکھتے رہے, کہ ESC میں, ان کا فون آیا 2-3 دن پہلے. انہوں نے کہا کہ سن 80 کی جو دہائی تھی اور 90 کی دہائی, اس میں یہ ادارہ پورے پاکستان میں یوٹیلیٹی پرووائڈ کرنے والے اور سروس پرووائڈ کرنے والے اداروں میں سب سے بہترین ادارہ قرار دیا گیا تھا, اور 90 کی دہائی تک یہ پروفیٹیبل ادارہ بھی تھا. اور ٹھیک ہے اس کے اندر خرابیاں تھیں, اور جو ہوتے ہیں پورے نظام کے اندر وہ سب موجود تھا, لیکن یہ مطلب تو نہیں تھا کہ شہر کا یہی تو ادارہ بچا ہوا تھا, اس کو بھی اٹھا کر پھینک دیا اور ایک پرائیویٹ کمپنی کو دے دیا. باہر کے گروپ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے کون لوگ ہیں, اور انہوں نے آ کر ایسا معاہدہ کیا جو لوگوں کے سامنے ہی نہیں آیا. پھر ایک معاہدہ ہوا, اور اس کو بیچنے والا کون تھا؟ شہر کا ادارہ بکا تھا نا, اس کو بیچنے والی MQM تھی, اور مشرف کے دور میں یہ بکی تھی. 16 ارب روپے میں کھمبوں کی قیمت کے برابر اس کو بیچ دیا تھا, اور پھر اس کے بعد اس کو مسلسل سپورٹ حکومت فراہم کرتی رہی اس پرائیویٹ کمپنی کو, کہ الیکٹرک ہمارا ادارہ ہے, اس کے شیئرز کو جو ہے بیچ لیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, 2009 میں MQM پھر حکومت میں تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ, ان دونوں نے مل کر اس کو دوبارہ ایک اور گروپ کو بیچ دیا, اور وہ گروپ ہے ابراج گروپ, ابراج کیپٹل, اور اس کا فاؤنڈر CEO ہے عارف نقوی ہے, اور بھی پتہ نہیں کون کون اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں زرداری بھی اس کے پیچھے ہے, فلاں بھی ہے, لیکن ہم جب تک نام سامنے نہیں آ جائے نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ ضرور ہمیں پتہ ہے کہ 2009 میں انہوں نے باقاعدہ معاہدے کے اندر یہ بات شامل کی کہ 4 سال میں جتنی بھی لائبلٹیز تھی کہ الیکٹرک کی 30-40 ارب روپے وہ سندھ حکومت نے اپنے ذمہ لے لی تھی. وہ سندھ حکومت کیا ہے, کس کے پیسے ہیں اس کے پاس؟ میرے اور آپ کے پیسے ہوتے ہیں نا سندھ حکومت کے پاس, عوام کے پیسے ہوتے ہیں. عوام کے پیسے ایک پرائیویٹ کمپنی کو دے کر انہوں نے دوسری کمپنی کو فروخت کر دیا. اور اب عمران خان یہ چاہتا ہے کہ یہ جو 116 ارب روپے ان کو دینے ہیں گیس والوں کو, اور اسی طرح سے آئل کے اور بہت سارے لوگوں کے 100-150 ارب روپے, کراچی کے لوگوں کے بھی 30-35 ارب روپے کلو بیک کے وہ دینے ان کو, یہ 200-300 ارب روپے ہیں. تو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں اب کہ اب یہ 200-300 ارب روپے گورنمنٹ ادا کر دے اور ان کو چھٹی دے کر کسی اور کمپنی کو بیچ دے, تازہ دم شکاری آ کر ہمارا مزید شکار کرے. تو کیا خیال ہے کہ ان تازہ دم شکاری کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اب تو قومی تحویل میں لینا چاہیے. اور جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں, پچھلی حکومتیں اور موجودہ حکومت, ایک طرف دیکھیں ابھی کیا کہا انہوں نے PTI کی حکومت نے کہ ہم پاکستان اسٹیل بھی کراچی کا ادارہ ہے. پاکستان اسٹیل پروفیٹیبل ادارہ تھا 2007 میں. پاکستان اسٹیل ایک بہت کامیاب ادارہ ہے, ایک اسٹریٹجک ادارہ ہے, اس کی بڑی قومی اہمیت ہے,
اور اس کے اعتبار سے بھی بہت اہمیت ہے کہ جب ملک کو اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے دفاعی اعتبار سے تو بہت سی چیزیں یہاں سے جو ہے مل سکتی ہیں. اس ادارے کے بارے میں مسلسل IMF اور ورلڈ بینک یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیچ دیا جائے، چونکہ یہ IMF کے غلام اتنے غلام ہیں اور ان کے پاس سارے لوگ IMF والے بیٹھے ہوئے ہیں. اسٹیٹ بینک میں بھی IMF کا بندہ لا کے بٹھایا انہوں نے، اور اسی طرح اپنی پوری ٹیم ان کی انہیں غلاموں پر مشتمل ہے. تو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم بیچیں. پہلے کہتے تھے ہم نہیں بیچیں گے، جب حکومت میں نہیں تھے تو عمران خان اور اسد عمر کیا کہتے تھے؟ ہم بیچیں گے نہیں، اس کو ہم چلا کے دکھائیں گے. 2 سال تک انہوں نے ان کی نیت خراب تھی، انہوں نے اس کا کوئی ذمہ داری مقرر نہیں کیا CEO، اور 2 سال بعد انہوں نے اعلان کیا کہ اب اس کے ملازمین 9,500 فارغ. وجہ کیا بتائی؟ کہ ہمیں انہیں ہر مہینے پیسے دینے پڑتے ہیں اور سال میں جو ہے ہمیں کوئی 5-10 ارب روپے دینے پڑتے ہیں. اچھا بھائی، چلاتے خود نہیں ہو تو اگر پیسے دینے پڑتے ہیں تو تمہاری نااہلی ہے، چلاؤ تو پیسے نہیں دینے پڑیں گے. ملازمین کا اس میں کیا قصور ہے؟ لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. لیکن یہ فیصلہ کے الیکٹرک پہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کو انہوں نے پچھلے 2018-19 میں 10 کروڑ 20 کروڑ نہیں، 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے، 90 ارب روپے سبسڈی گورنمنٹ کی دی ہے کے الیکٹرک کو. ساری مراحت ان کے لیے ہیں، اور 26 ارب روپے تو انہوں نے 3 مہینے پہلے اگلے بجٹ میں سے دے دیے. جہاں یہ حال ہے، صورتحال کہہ رہے ہیں آٹا مہنگا کرو، دال مہنگا کرو، گورنمنٹ کے ٹیکس بڑھاؤ. 50 ارب روپے 50 روپے تو یہ 1 لیٹر پیٹرول پہ ہر آدمی سے لے لیتے ہیں. آپ جو بائک پہ پیٹرول ڈلواتے ہیں اس میں سے جو ہے وہ آدھے پیسے ٹیکسوں کے ہوتے ہیں اور آدھے پیٹرول کی قیمت ہوتی ہے. اس لیے ٹیکس لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ایک پرائیویٹ کمپنی کو اس لیے پیسے دے رہے ہیں کیونکہ ان کا حساب بندھا ہوا ہے. PTI کی جو تحریک جو چلی تھی مہم، اس مہم میں ابراج گروپ نے پیسے دیے تھے. یہ بات اب پروون ہے، اس کا کوئی تردید نہیں کر سکتا. ابھی تو اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ میں 2-3 دن میں اور ان ایماندار لوگوں کے جتنی پرتیں ہیں بے ایمانی کی وہ سب انشاءاللہ لائیں گے ہم قوم کے سامنے. تو اس لیے کہ الیکٹرک کے اوپر ان کی نوازشات یہ ہیں. ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری یہ قسمت نہیں ہے کہ جب اتنی بجلی موجود ہے تو انہوں نے اگر انویسٹمنٹ نہیں کی ہے، انہوں نے تانبے کے تار چوری کر لیے ہیں اور یہ صلاحیت نہیں رکھتے تو ان کو پکڑو، ان کو نچوڑ کر ہمارے پیسے وصول کرو اور قومی تحویل میں لو. اور قومی تحویل میں بھی چوروں کے حوالے نہیں کرو، مافیاؤں کے حوالے نہیں کرو، جو اسٹیک ہولڈر پر مشتمل کمیٹی بناؤ. 15 سال کا ایک ہوتا ہے آڈٹ، ایک ہوتا ہے فارنزک آڈٹ. فارنزک آڈٹ ایک چیز کو چیک کرتا ہے، وہ کروایا جائے. اسی طرح سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو قیمت میں ٹیرف میں اضافہ کیا گیا وہ واپس لیا جائے. ابھی انہوں نے ایک اور دھوکہ دیا ہے عمران خان کی حکومت نے. پہلے انہوں نے اعلان کر دیا 2 روپے 89 پیسے اضافہ ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے جعلی دھرنا دیا ہے. وہ دھرنا اس لیے تھا کہ پھر اسد عمر آئیں اور آ کر کے الیکٹرک کے سارے مطالبات منظور کر لیں اور دھرنا ختم ہو جائے. اور یہی کیا انہوں نے. نون لیگ بھی یہی کرتی تھی، PP بھی یہی کرتی تھی کہ جب مسئلہ پیدا ہوتا تھا تو مصنوعی لوڈ شیڈنگ مزید پیدا کر دیتے تھے کہیں تاکہ انہیں مزید گیس مل جائے، مزید پیٹرول مل جائے. وہ سب ان کو مل گیا، اور جب مل گیا تو دھرنا ختم، اور 2 روپے 89 پیسے یعنی 3 روپے فی یونٹ آپ کے اور میرے بلوں میں مزید لگ کر آئے گا. اس پہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی، نہ PTI، نہ پیپلز پارٹی، نہ MQM. انہوں نے تو فیصلے کیے ہیں. یہ تو جماعت اسلامی نے احتجاج کیا. آپ کو پتا ہے کہ جماعت اسلامی کے اس وقت بھی سینکڑوں کی تعداد میں احتجاج دھرنے شہر میں 2-3 دن کے اندر ہو چکے ہیں، اور مزید یہ تحریک ابھی ہم یہ اندر کی سائڈ پہ کر رہے ہیں. پھر ہم مین سڑکوں پہ آئیں گے، پھر اس کے بعد ہم گورنر ہاؤس اور بہت ساری جگہوں پہ جائیں گے. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک اگر اسی طرح ختم ہو گئی تو پھر یہ لوگ مزید برباد کریں گے. آپ اس تحریک کو چلانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ آپ اپنے ساتھ مزید لوگوں کو جوڑیں گے کہ نہیں جوڑیں گے؟ اس لیے کہ اگر آپ اسی طرح سے تماشا دیکھتے رہیں گے تو ہر کوئی آپ کو آئے گا، لوٹے گا، کھائے گا، چلا جائے گا اور آپ کو بیچتا رہے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ہم اس تحریک کو آگے لے کر جائیں گے، اور یہ صرف کے الیکٹرک پہ نہیں، اور بھی ہمارے بہت سارے مسائل. بہرحال کہنے کا میں جو پورا لباب ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس طرح کے الیکٹرک کو مزید فائدہ پہنچایا اور یہ پیسے واپس نہیں ہوئے. ابھی پھر انہوں نے جب یہ دیکھا کہ دباؤ بڑھ رہا ہے اور ہمارا دھرنا شارع فیصل پر موجود تھا تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس اضافے کو مؤخر کر دیا ہے. مؤخر کا مطلب ہوتا ہے ڈیلے کر دیا ہے، ختم نہیں کیا. اور پھر اگلے دن انہوں نے میٹنگ کی انتظامیہ سے عمران خان نے، اور پھر یہ کہا کہ ہم مرحلہ وار قیمتوں میں اضافہ کریں گے. شرم نہیں آتی ان کو کہ اتنا بڑی خراب کارکردگی، اتنی سبسڈی، اتنی گیس، اتنا آئل، اتنے پیسے ہمارے لوٹ کے کھا گئے، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں ہم مرحلہ وار اس میں اضافہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سارا کا سارا جو پورا نظام ہے، اس نظام پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب کرپٹ مافیا ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے.
آپ کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہوگا. آپ کا اگر شناختی کارڈ کا مسئلہ ہو, آپ کی بجلی کا مسئلہ, آپ کا پانی کا مسئلہ, اس طرح حل نہیں ہوگا. اور یہ ملک میں اس طرح سے یہ لوگ آپ کو حق دیں گے بھی نہیں. جماعت اسلامی آپ کے درمیان موجود ہے. ہمارے پاس اس وقت کوئی ممبر قومی صوبائی اسمبلی, صرف ایک صوبائی اسمبلی کے ممبر عبدالرشید ہیں, اور وہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں, پورے شہر پورے سندھ کی ترجمانی کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں, یہ تو آپ کا مقدمہ نہیں لڑ رہا ہے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ ہمارا ساتھ ہیں. ہم مل کر انشاءاللہ اپنے حق کو حاصل کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا حوالہ کوئی تعصب کا حوالہ نہیں ہے, لسانیت کا حوالہ نہیں ہے, ہم کوئی فرقہ پرست تنظیم نہیں ہے, بلکہ ہم دین کی سربلندی کی تحریک ہیں. ہم عدل کا نظام اسلام کا چاہتے ہیں, اور اسلام یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اگر کہیں پر بھی ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے. اس لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. آج یہاں پر احتجاج ہو رہا ہے, کل مجھے کرنگی اور لانڈی اور ملیر اور شاہ فیصل بھی جانا ہے. اسی طرح اس وقت بھی شہر کے اندر بہت ساری جگہوں کے اوپر احتجاج چل رہے ہیں, یہ تاکہ ماس موبلائزیشن ہو, لوگوں کو آگاہی ہو, لوگوں کو شعور ملے, اور یہ شعور جب آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ ایک تحریک کے اندر ڈھلے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, آپ کی اس کوشش کو قبول کر لے. یہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ لاک ڈاؤن کے نام پر یہ ایک نمبر کی مارکیٹ کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, تو ہم انتظامیہ سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تنگ کرنا بند کر دیں. اب یہ پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن اگر یہ بھی بھتہ لینا شروع کر دیں تو پھر کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے, اور جو بھی مارکیٹ کے پہ یہ اس طرح کی صورتحال ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, اور لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے. تو ٹھیک ہے, پھر اگلے دھرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ آپ کو کال دی جائے گی تو انشاءاللہ پھر ہم بڑی سڑکوں کے اوپر آئیں گے, اور اس کے بعد پھر اچھا, اب ہم نے ایک فیصلہ یہ بھی کیا ہے کہ اس طرح سے کام نہیں چلے گا, بلکہ ہم نے اپنا ادارہ نور حق میں ایک سینٹرل وہ بنایا ہے, شکایتی مرکز سیل بنایا ہے کہ الیکٹرک کے خلاف جو اوور بلنگ کے مسئلے آتے ہیں, آپ دیکھیں کتنے بل آ جاتے ہیں اور کوئی اس کو ختم کرنے کی اس نہیں ہوتا. اب ہم نے طے کیا ہے کہ جماعت اسلامی کا ہر دفتر اور جو بھی ہمارے ابھی اجتماعی قربانی کے مراکز کام کر رہے ہیں, جہاں پر لوگ اپنے جانور کے لیے اجتماعی قربانی کے لیے آتے ہیں, تو ان مراکز پہ بھی ایک الیکٹرک کمپلینٹ سیل, شکایتی سیل قائم کریں. آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ, تاکہ جو بھی لوگوں کے اوور بلنگ کے مسئلے ہیں, راستہ موجود ہوتا ہے نیپرا کے ذریعے سے, لمبا راستہ ہوتا ہے, لیکن چونکہ سسٹم نہیں ہے, لوگوں کو آگاہی نہیں ہے, تو یہ ظلم کے الیکٹرک کی انتظامیہ کرتی رہتی ہے اور دھکے کھاتے ہیں لوگ آئی پی سیز کے اوپر. اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا. ہم نے نیپرا کو بھی سفارشات کی ہیں, کورٹ میں بھی ہمارا کیس موجود ہے. انشاءاللہ آپ کی ترجمانی کرتے رہیں گے, آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کے یہاں پر دھرنا دینے کا, بہت شکریہ. جزاک اللہ.